إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سورہ آل عمران کی تفسیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس کے آغاز سے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اور عیسائیوں کے غلط عقیدے کی نشاندہی فرمائی ہے۔ اس آیت کی پہلی 80 پلس جو آیات ہیں، 80 سے زیادہ آیات، وہ عیسائیوں کے عقائد اور ان کے سوالات کا جواب ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آغاز میں پہلے رکوع کے اندر کتاب اللہ کی افادیت، اس کے فہم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو رکوع بیان ہوگا، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے، یعنی کہ اس میں مثالیں دی ہیں اور عیسائیوں کو اور بالعموم دوسرے سب کو جو ہے نا وہ وارننگ جاری کی ہے، اور اس وارننگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو خوشخبری دی ہے۔ تو ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ دین اسلام کی افادیت کو بیان کریں گے، جو کہ اگلے جمعے کے اندر جو ہے نا وہ بیان ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ۔ وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، دین اسلام کا انکار کرتے ہیں، ان کو کوئی بھی چیز جو ان کے مال اور ان کی اولاد میں سے وہ فائدہ نہیں دے سکے گی اللہ کے سامنے، یعنی کہ جب آخرت ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی ہیں جو اہل نار والے ہیں، ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہر انسان پر یہ بات واضح کر دی ہے۔ یہ آیات تو خصوصی طور پر کفار کے لیے نازل ہوئی ہے، یعنی کہ جو اسلام کو معنی خیز نہیں سمجھتا اور اس کو اہمیت نہیں دیتا، تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا کے اندر جو اسباب ہم بروئے کار لاتے ہیں اپنے کام نکلوانے کے لیے،
یعنی کہ اپنا مال، اپنی جو ہے نا وہ واقفیت، اپنی سفارش، یا اپنے بچے، جب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو ہمارے بچے جوان ہو گئے ہیں تو ہمارے بچے ہمیں کتنا فائدہ دیتے ہیں، ہمیں سنبھالتے ہیں، اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، ہمارے کام آتے ہیں، بزنس کو رن کرتے ہیں، جتنی بھی ایسی چیزیں، تو یہ ساری چیزیں روز قیامت کام نہیں آئیں گی۔ اللہ کے سامنے کام آئے گا تو انسان کا ایمان کام آئے گا۔ تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے کفار کو اشارہ کیا ہے کہ آپ لوگ جتنے مرضی بڑے خاندان والے ہو، آپ کی جتنی مرضی جو ہے نا وہ برادری یہاں پر موجود ہے، اگر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں چھوڑتے، ان پر ایمان نہیں لاتے، تو یہ سارے جو آپ کو ظاہری اسباب نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے۔ كدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نہیں دیکھتے آل فرعون کا اور ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا تھا۔ کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم، ان لوگوں نے بھی اللہ کی آیات، اللہ کے جو ہے نا وہ کتاب کو، اللہ کے نبی کو ٹھکرا دیا تھا، اس کو جھٹلا دیا تھا، تو ان کے گناہوں کو ان کی پکڑ کا سامنا کرنا پڑا، اللہ کی پکڑ کا، ان کے گناہ ہی ان کے لیے جو ہے نا وہ عذاب کا سبب بن گئے۔ واللہ شدید العقاب، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس میں اب اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے۔ مثال یہ دی ہے کہ تم جو مشرکین مکہ ہو، یا مدینہ کے یہودی ہو، یا اوورآل جو نجدان سے وفد آیا ہوا ہے، یہ بات سن لو کہ تم لوگ تو چیز ہی کچھ نہیں ہو، تم تو کچھ بھی نہیں ہو ان قوموں کے سامنے جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے جو ہے نا وہ ملیا میٹ کیا ہے۔ فرعون کتنے جاہو جلال والا اور کتنے جو ہے نا وہ لاؤ لشکر والا جو ہے نا وہ بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ایک ادنا سی مخلوق کے ذریعے نیست و نابود کر دیا، پانی کے ذریعے۔ کسی انسان کو بھی جو ہے نا وہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ موقع نہیں دیا کہ وہ فرعون کو ختم کر سکے۔ نمرود ہے اور عاد سمود اور کتنی ایسی جو ہے نا وہ قوتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ملیا میٹ کر دیا، اور تم لوگ تو ان کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ تم اور تم سے پہلے جتنے بھی تھے یہ سارے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ یہاں سے فارغ کروا دی، لہذا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو کافر ہیں، ستغلبون، آپ ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور آپ جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، آپ کو گھسیٹ کے لے جایا جائے گا، وبئس المہاد، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے رہنے کے لیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی نقطہ آمیز بات کی ہے، جس میں دیکھیں کہ غزوہ بدر جب مکمل ہوئی تو اس کے بعد جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بنو قینقاع کے بازار کے اندر سب کو جمع فرمایا، ان کے بڑوں کو، جتنے بھی ان کے مرد تھے، اور وہاں پر جو ہے نا وہ انہیں یہ کہا کہ آپ جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ پر ایمان لے آؤ، اسلام کو قبول کر لو، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ تو ان لوگوں نے جواب کے اندر کہا کہ آپ جو ہے نا وہ کچھ نابلد اور کچھ جنگی مہارت سے ناواقف لوگوں سے اور شرابی اور کبابی لوگ جو اپنی جو ہے نا وہ فحشا عورتیں ساتھ لے کر آئے تھے، ان سے جیت کر تم اتنا مت اتراؤ کہ تم ہمیں کو جی جو ہے نا وہ آپ ان سے ڈر کر جو ہے نا وہ اس چھوٹے سے مارکے سے ڈر کر آپ سارے اپنا دین چھوڑ کر ہم پر ایمان لے آؤ۔ جس دن تمہارا ہم سے پالا پڑے گا نا، اس دن تمہیں لگ پتا جائے گا کہ جنگ کرنی کسے کہتی ہیں اور مرد کیا ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ وحی نازل کی کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر یہ بات ہے تو یہ سن لو، اگر کفر پر ہی اٹکنا ہے، اس پر ہی تکیہ کرنا ہے، تو ان قریب تمہیں اللہ کا رسول مغلوب کر دے گا۔ اور یہ پیشین گوئی، یہ اللہ کا فرمان
چند ہی سالوں کے اندر جو ہے نا وہ سامنے آ گیا۔ یہود کے 3 قبیلے آباد تھے مدینہ کے اندر، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع یہ جلا وطن ہوا، یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا بدعہدی کی وجہ سے۔ بنو جو ہے نا وہ نذیر کو بھی یہاں سے نکال دیا مدینہ سے، یہ دونوں جا کے وہاں پر خیبر میں آباد ہو گئی۔ اور جب غزوہ احزاب ہوئی تو بنو قریظہ نے سارے کفار سے مل کر مسلمانوں پر اٹیک کرنے کی کوشش کی، عہد نامہ ہونے کے باوجود۔ ان کے مردوں کو قتل کیا گیا، ان کی عورتیں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا، ان کو مار دیا گیا۔ اور پھر خیبر کا مارکا جو ہے نا وہ خیبر کا میدان فتح کیا گیا، جو ہمارے محبوب سردار جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نیکی کا کام لیا۔ اور پھر وہاں سے بھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور کے اندر ان کی اسی بدماشی کی وجہ سے، اسی نکتہ چینی کی وجہ سے، کیونکہ جب یہ فتح ہو گئی تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد لے لیا، یہ اجازت لے لی کہ آپ ہمیں جزیے کے بدلے میں یہاں رہنے کی اجازت دے دیں، ہم آپ کی زمین کے اوپر آپ کے لیے کام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات چند ہی سال کے اندر یہ ثابت کر دکھلائی ہے کہ یہ مغلوب ہو گئے۔ اب جو کفر کر موت ہوئی ہے جس کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ بڑی ہی دردناک بات بیان فرمائی، وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اللہ ان کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، مسلمانوں یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی جگہ یہ بیان فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، تمہیں ڈرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم غالب ہی رہو گے اگر تم مومن ہو، اگر ایمان والے ہو۔ اگر ہم مغلوب ہیں تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہم اب اہل ایمان نہیں ہیں۔ اگر ہم پستی کا شکار ہیں، ہمارے بڑے پستی کا شکار نہیں تھے۔ تمہیں اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالے تھے جس نے پاؤں تلے تاجے سرے دارا۔ علامہ اقبال کا یہ شعر ہے۔ ہمیں اپنے اسلاف کی خبر نہیں ہے کہ انہوں نے کتنی بڑی سپر پاور کو اللہ تعالیٰ یہ کس کو بتا رہے ہیں، یہ ایک مناظرے سے پہلے، ایک مباہلے سے پہلے اتنی تمہید کیوں باندھی جا رہی ہے؟ اللہ ان کو نبی علیہ السلام کے ذریعے یہ بتا رہے ہیں تم تو شے کچھ نہیں ہو، اگر تم میرے پیغمبر کو یہ بات کرو گے، ان کے ماننے والوں کو دھمکاؤ گے تو یہ سمجھ لو کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے، اسلام غالب رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان کر دی، اگر تم مغلوب ہو تو اس کے پیچھے تمہارا قصور ہے۔ عبدالرشید مجاہد آبادی حافظ اللہ تعالیٰ ایک بزرگ ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں اکثر، جس کی جن کی میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں جملہ کہ بندہ ہو اللہ کا اور وہ ذلیل ہو جائے، اس طرح کی بات ہوتی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا بندہ ہو، اور اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کا تابع دار ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو سمجھانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تڑی لگائی ہے انہوں نے، اللہ نے ان کا بوریاں بسترا حجاز سے نکال دیا۔ ہمیں تو روز یار تڑیاں لگتی ہیں، ہم سے ڈرتے ہی کوئی نہیں۔ ہمیں صرف اپنے ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کی معافی کی ضرورت ہے، میں اور آپ اللہ کے حضور سرنڈر کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی مانگ کر اپنی اصلاح اور اپنے نفس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، جس کے بعد ہمارے لیے بڑی سی آسانی ہو جائے گی۔ اس کی بعد والی آیت میں مزید یہ میری بات جو ہے نا وہ واضح ہو جائے گی، میں آپ کو اس کا فرق بتلاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ۔ تحقیق آپ کے لیے نشانی ہے ان دو گروہوں کے اندر، ایک گروہ جو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا اور دوسرا جو کافر تھے، وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے ایک دوسرے کو ایک مثل دیکھ رہے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ تمہاری تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جس طرح وہ چاہتا ہے۔ اس میں عقل والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے بہت سی جو ہے نا وہ نشانیاں ہیں، عبرت ہے۔ اب یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے،
یہ تازہ اس وقت ہوئی تھی کیونکہ یہ جنگ احد کے بعد جو ہے نا وہ اپنا نازل ہونی شروع ہوئی ہے یہ سورت، اور کچھ حصہ اس کا پہلے بھی نازل ہوا ہوگا۔ یہ والا رکوع جو ہے نا وہ اس آیت میں غزوہ بدر کا بیان ہے۔ اس کی تفصیل سورہ انفال کے اندر آئی ہے، پورا غزوہ بدر اس کے آغاز سے لے کر اس کے اختتام تک پوری تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری مثال دی کہ تمہیں پتہ ہے کہ جب دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے تھے، ان میں سے بنیادی بہت سے فرق تھے۔ ایک وہ گروہ ہے کہ جو اپنے ساری جاہ و حشمت کے ساتھ، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے جدید اسلحے کے ساتھ، اور اپنی شراب اور کباب اور نشے میں دھت آ کر اور صحرا سے الگ ہو کر ایک اچھی زمین کے اوپر آ کر پڑاؤ ڈال لی ہے، اور اس کے مد مقابل یہ بات ہے جو میں آپ کو پچھلی بات چھوڑ کر یہ آیت پڑھی ہے۔ اس سے مد مقابل گروہ نے کیا کی ہے؟ گریہ زاری کی ہے، اللہ کے سامنے روئے ہیں، استغفار کیا ہے، اس سے مدد طلب کی ہے، اس سے اپنے سامنے عاجزی اختیار کی ہے، اور سب کچھ اللہ کی عدالت میں جو ہے نا وہ لا کر رکھ دی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صحابہ اکرام نے کبھی بھی اپنی جسمانی قوت پر کوئی جنگ نہیں لڑی، ساری اللہ کی مدد کے ساتھ لڑی، ساری کی ساری اللہ کے کلمے کو بلند کر کے لڑی ہیں۔ آج بھی ان کے قصے گونجتے ہیں، آج بھی ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قائد ہیں، ساری دنیا کے افضل ترین انسان ہیں، اللہ کے بعد آپ جیسی ہستی کوئی نہیں، اور آپ اس ساری رات روتے رہے۔ ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خیمے میں جا کر جو ہے نا وہ آپ کو کہتے ہیں اللہ کے رسول بس کیجیے، ہم نے اللہ کے سامنے اپنی ساری گریہ زاری کر لی ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے ہیں کہ اگر آج یہ گروہ آج اگر یہ ختم ہو گیا فَلَن يُعْبَدَ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا، اے اللہ اس کے بعد کوئی بھی تیرا جہاں پر جو ہے نا وہ عبادت کرنے والا نہیں بچے گا۔ رسول اللہ تو اپنی 15 سال کی ساری کمائی لے آئے، اللہ نے کس طرح مدد کی ہے۔ اب وہ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ دگنے نظر آ رہے ہیں۔ مسلمان 313 تھے، یہ کفار کو جو ہے نا وہ مسلمان 313 تھے، ان کو جو ہے نا وہ دگنے اپنے سے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ وہ تگنے تھے، 1000 تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی جو ہے نا وہ حوصلہ بنایا۔ ایک مومن ہے وہ سوچتا ہے کہ ہم 300 ہیں، وہ سامنے سے 600 ہیں، تو کوئی نہیں کچھ کر لیں گے، اگر لڑنا تو ہے، جیتنا ہے، ایک بندے کے حصے میں 2 ہی آئیں گے، ہمت مارتے ہیں۔ اب یہ ان کی اللہ تعالیٰ نے ہمت بنائی۔ جو 1000 تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی ترکیب جو جنگ کی ایسی کی تھی، وہ کھڑے ایسے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم 1000 ہیں تو نظر آ رہے کہ یہ 2000 ہیں۔ انہوں نے بھی یہ سوچا کہ چلے دیکھتے ہیں، کہ لڑتے ہیں، دیکھی جائے گی کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت فرمائی، ان کی آنکھوں پر یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ 2000 ہیں، حالانکہ وہ 313 تھے، اور 313 والوں کو 600 نظر آ رہے ہیں، حالانکہ وہ 1000 تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی ہے، ملیا پیٹ ہو گئے۔ کتنی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیے۔ دین اسلام کا فہم اور ایک انسان کی اللہ کے ساتھ تعلق، یہ بڑی چیز ہے۔ یہ ایک انسان کو وہ سکون، وہ راحت مہیا کرتی، وہ طاقت دیتی ہے جو کوئی طاقت انسان کو مہیا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مسلمانوں کی یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ساری مشکلیں آسان کر دیں گا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اس سے بڑی خسارے کی کیا بات ہوگی کہ انسان آزمائش کے دنوں میں بھی گناہ کرے۔ تھوڑی سی بات سمجھیے گا، اس سے بڑی خسارے کی، گھاٹے کا سودا کیا ہے؟ اس سے بڑی پشیمانی کی اور پریشانی کی بات کیا ہے کہ انسان آزمائش کے دنوں میں بھی گناہ کرے۔ ہم پر کتنی آزمائشیں، ایمان سے بتلائیے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کم ہوا ہے کہ مضبوط ہوا ہے۔ ایمان پر تو مسلمان پر، اہل ایمان پر، مومن پر تو اگر آزمائش آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف اور بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے۔ مجھے یہ سمجھنا ہوگا کہ میری تباہی اور بربادی کے اندر سب سے زیادہ ہاتھ کس کا ہے۔
میں اتنا جو ہے نا وہ پسماندہ کیوں بن چکا ہوں؟ کیونکہ میرا اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کافروں کو کہہ دیجئے کہ تم القریب کل للذین کفروا، اللہ کے بندو یہ قرآن کھولو، کل للذین کفروا ستغلبون، جائیے اٹھائیے اس کا مطلب، ستغلبون کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے تغلبون، تم غالب کر دیے جاؤ گے، مغلوب کر دیے جاؤ گے، ستغلبون ان قریب، زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا۔ اور یہی بات ہمارے لیے بھی ہے، ایک عام بات جنرل کر دی، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، ایمانی تیاری رکھو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام کبھی غالب مغلوب ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمیشہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ ہمیں اپنے جو ہے نا وہ طور طریقے سیدھے کرنے پڑیں گے، ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہماری غلطی کہاں پر ہے۔ جتنے بھی مسئلے ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہمارے جو ہے نا وہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی کے اندر، تری کے اندر جتنے بھی فساد کھڑے ہوئے ہیں، جتنے بھی فساد ظاہر ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر مثالیں دے کر سمجھا دیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ خوبصورت بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہش نفس کی محبت، شہوات، من النساء جس میں عورتیں ہیں، والبنین اور بچوں کی محبت، اولاد کی، بیٹوں کی، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ سونے اور چاندی کے جو ڈھیر ہیں، والخیل المسومۃ اور جو نشان زدہ گھوڑے ہیں، والانعام اور جو چوپائے ہیں، اونٹ، گائے، بکری اور اسی طرح بھیڑ وغیرہ، والحرث اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری کی ساری دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ تنبیہی باتیں کی ہیں، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا، اس میں تنبیہ ہے اور مثالیں اللہ نے دی۔ اس کے بعد دین کی افادیت اور دین کی جو ہے نا وہ اپنا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے وہ بحث شروع ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ان کے جو مناظرے والی اور مجادلے والی آیات آئیں گی جو ان کے وفد نجران کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بات کی ہے کہ کافروں کو ان کا مال فائدہ نہیں دے گا، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ آپ لوگ جو اللہ کے مقابل میں بالکل ڈٹ گئے ہو تو آپ غالب آ جاؤ گے۔ غزوہ بدر کی مثال دی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ بتا دیا کہ انسان کمزور کہاں سے ہوتا ہے، کمزور یہیں سے ہوتا ہے انسان، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ انسان کے لیے فطری طور پر اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اسی طرح اپنی جو ہے نا وہ محبوب ترین چیزوں کے ساتھ، جو سواریاں ہیں یا خوبصورت یا اس کو اچھی لگتی ہیں، انٹیک جو چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ پھر اس کی کھیتی باڑی، کاروبار، خزانہ، یہ سارے اس کو محبوب ہیں۔ یاد رکھیے یہ ساری کی ساری محبت جو ہے نا یہ غلط نہیں ہے، لیکن جب یہ حد سے بڑھ جائے گی تو یہ غلط ہے۔ اسلام اعتدال کا دین ہے اور وہ ہر چیز اعتدال کے اندر سکھاتا ہے۔ اعتدال کے اندر رہتے ہوئے یہ چیزیں ساری جائز ہیں۔ اب خواہشات نفس ہیں، انسان کا نفس ایک گھوڑے کی مانند ہے۔ گھوڑا جتنا طاقتور ہوتا ہے اتنا زیادہ آپ اس کو دوڑا سکتے ہیں، آپ اس کو جو ہے نا وہ اس سے کام لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو گھوڑے کے سپرد کر دیا تو آپ کا کیا اثر کرے گا یہ آپ کو بھی پتا ہے۔ اگر آپ نے گھوڑے پر قابو پا کر اس سے کام لیا تو آپ کے لیے دنیا کی بہترین چیز ہے۔ آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، آپ اس کو اچھے طریقے سے چلائیں، آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے گی چند گھنٹوں کے اندر، جہاں آپ جانا چاہیں ہر جگہ لے جائے گی۔ اگر آپ نے گاڑی میں بیٹھ کر ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھ دی اور آنکھیں بند کر دی اور پیچھے ہو کر بیٹھ گئے پھر کیا ہوگا؟
گاڑی کو کہا ٹھیک ہے اب تیری مرضی ہے، تو جہاں مرضی مجھے لے جا۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو جائے گا۔ یہ نفس کی جو ہے نا وہ محبت یہ اتنی سی ہے۔ انسان اچھا کھانا کھانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، انسان جو ہے نا وہ شادی کا طلبگار ہے تو یہ خواہشات نفس ہے، ٹھیک ہے، اسے مال چاہیے، یہ بھی ٹھیک ہے، مال جمع کرنا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ان کا غلام ہو جائے ان چیزوں کا تو کیا بنے گا؟ یہی اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اس کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا کل متاع وخیر المتاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا ساری کی ساری کے فائدے کا سامان ہے، لیکن بہترین جو فائدہ دینے والی چیز ہے انسان کے لیے وہ ایک نیک صالح اس کی بیوی ہے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اعتدال کیا چیز ہے۔ اب یہی چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان فرمائی ہے کہ میں اپنے بعد تمہارے لیے کوئی بھی فتنہ عورت سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جس عورت کو بہترین سامان کہا گیا اسی عورت کو کہا گیا کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے مرد کے لیے۔ اب یہی چیز جو ہے نا وہ اعتدال سمجھاتی ہے۔ اگر آپ اپنی عورتوں کے ساتھ وہ جائز محبت رکھتے ہیں اور اپنی بیوی تک محدود رہتے ہیں تو آپ اپنے خواہش نفس سے دور نہیں ہیں، لیکن آپ اس نفس کے لیے جو وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ، کہ یہ آپ کو جب برائی کی طرف کھینچے اور آپ کھینچتے چلے جائیں تو پھر یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایسا انسان کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا جو کہے جی میں، وہ مرد ہو اور اسے عورتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اٹریکشن نہ ہو۔ اسی کو تو روکنا ہے اس نے، اور اسی کو روک کر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پورا کرنا ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، یہ بہادری نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کر کہتا رہوں آپ پتہ کدی گندی نظر نہیں پھیری، آپ پتہ کدی جو ہے نا وہ کسی پیچھے نہیں گئی یا فلاں نہیں کیتا یا فلاں نہیں، بڑی بڑی بڑکے بھی مارتے ہیں کچھ لوگ۔ میں کہتا ہوں جس کو گناہ میسر ہی نہیں ہے وہ کیسی بڑکے مار رہا ہے؟ میں کبھی گناہ نہیں کیتا۔ جس کو گناہ میسر ہے اس کے بعد اسباب، اس کے پاس اسباب اور وسائل بھی ہیں، لیکن پھر بھی وہ گناہ نہیں کرتا، یہ ہے اصل تقویٰ۔ اور آج کل یہ فحاشی کا جو طوفان آیا ہوا ہے اس میں کس کو میسر نہیں ہے، لیکن اس میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا یہ اصل بہادری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں برابر کی نہیں تھیں یا اتنی زیادہ آبادی میں نہیں تھیں، یا وہ بازار میں نکلتی نہیں تھی، یا ان کے سامنے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوتا تھا، لیکن آمنے سامنے کی صورت میں جو شریعت نے حکم دیا وہ کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کی محبت کو جائز قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن و حسین کو آپ نے چوما، دونوں کو بڑا پیار کرتے تھے آپ۔ پاس میں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول آپ اپنے نواسے کو چوم رہے ہیں، اللہ نے مجھے اتنے بیٹے دیے، میں نے تو اپنے بیٹوں کو کبھی اتنا پیار نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، لیسا منا، اس کا مجھ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب یہ بیٹے آپ کو ان کی روزی کی فکر حرام کی طرف لے جائے، ان کی دنیا کا عروج آپ کو دین سے دور کر دے، تو یہ آپ کے لیے فتنہ۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اگر یہ آپ کو اللہ سے دور کر دے تو یہ آپ کے لیے پھر صحیح بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت سے شادی کریں جو بچے زیادہ پیدا کرے، یعنی کہ اس کا خاندان کا ایک تسلسل دیکھ کر۔ اب اس سے شادی کریں، روزے قیامت تمہاری اگر تعداد زیادہ ہوگی تو میں فخر کروں گا تم پر۔ اب ہم اولاد اتنے ڈھیر لگا دیں، اولاد کو جینے کا مقصد ہی نہ بتائیں۔ جانور اور انسان میں یہی فرق ہے، ورنہ کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، اسے چھاؤں میں رکھنا، سردی اور گرمی سے بچانا یہ جانور بھی کرتے ہیں۔ ہم کو بڑا کام نہیں کرتے یہ سارا کچھ اپنی اولاد کو دے کر۔ ان کو عقیدہ دینا،
قرآن مجید اور جو ہے نا وہ حدیث رسول سے تعارف کروانا، عظیم شخصیات کا تعارف اور اس کے پیچھے لے کر چلنا، یہ سب کچھ کر کے ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے بے حراروی کا شکار ہیں، آ کر دوسروں پر الزام دھرتے ہیں کہ میرے بچے فلاں نے خراب کر دیے، اس نے خراب کر دیے، وہ ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک ہم مال کما رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے۔ تو یہ ساری غلط چیزیں۔ پھر اس کے بعد مال کا بتایا گیا۔ اب اس مال کے ذریعے آپ جنت بھی لے سکتے ہیں۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، یہ وعدہ ہے پیغمبر علیہ السلام کا، اسے جنت میں گھر ملے گا۔ الکافل الیتیم ھکذا، جس نے ایک یتیم کو پال کر جمع کر دیا اور اس کو کمانے کے قابل کر دیا، پیغمبر علیہ السلام کا یہ وعدہ ہے کہ جنت میں وہ نبی کا پڑوسی ہوگا۔ اس طرح ہوگا، درمیان میں اور کوئی گھر نہیں ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کے علاوہ۔ مال ہے نا، مال کے ذریعے یتیم کی پرورش ہوگی۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو، جو مجھے جنگی سامان لا کر دے گا جنگ میں مدد کرنے کے لیے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ جو کنواں خرید کے دے گا، جو مجھے اتنا مال لا کر دے گا، جو یہ کام کر دے گا، جو وہ کام کر، یہ ساری مال کی مثالیں ہیں۔ آج بھی اس کے سارے اسباب اور ذرائع موجود ہیں۔ جو دین کی اشاعت اور دین کی جو ہے نا وہ تبلیغ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، یہ سارے جنت میں جانے کے اسباب ہیں۔ لیکن اگر یہ مال مجھے نماز ہی نہ پڑھنے دے، یہ مال مجھے لالچ کے اندر سود کی طرف لے جائے، یہ مال مجھے لالچ کے اندر گناہ پر اسراف کرنے کی جو ہے نا وہ ترغیب دیتا رہے، کہ اگر تو کسی پر لٹانے ہیں تو پھر تو ہے نا وہ اتنے نکلتے ہیں کہ لوگ اپنی موقع پر چیزیں بیچ دیتے ہیں کہ میں پیچھے نہیں ہٹنا، مونچھ نہیں کٹوانی۔ لیکن اگر مسجد کو دینے ہیں، کسی غریب پر خرچ کرنے ہیں، تو پھر میں ڈھونڈتا ہوں کہ سب سے چھوٹا نوٹ کون سا ہے، انہیں بہت ہے، انہوں نے کہا بہت سارے لوگ انہوں نے دے، پھر میرا دل کھینچا چلا جاتا ہے۔ حالانکہ مومن کا معاملہ تو اس سے الٹ ہے، کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ دل کھول کر خرچ کرتا ہے اور اپنی ضروریات کو وہ دیکھتا ہے کہ یار میں، اب دیکھیں دین کے اندر خرچ کرنے کے معاملے میں کوئی بھی جو ہے نا وہ ترکیب نہیں بتائے گی کہ آپ نے اتنا خرچ کرنا ہے۔ اپنے معاملے میں بتایا گیا کہ آپ نے اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنی۔ تو یہ مال ہمارے لیے جو ہے نا وہ آزمائش نہیں بننا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ انسان کے لیے یہ گھوڑے نشان زدہ، مثال کے طور پر ممتاز گھوڑے، ہماری اچھی سواریاں ہیں، اگر دیکھیں نا ایک سواری ہمیں یہاں سے بازار لے کے چلی جاتی ہے اور وہی سواری ہمیں دور والی مسجد میں نہیں لے کے آتی، تو اس سواری تو ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے نا۔ ایک سواری ہمیں یہاں سے جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں پر پہنچا دیتی ہے، لیکن وہ سواری دین کا کام کرنے میں کام نہیں آتی۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنی سواریاں اپنے بچوں سمیت دین کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ ہم لاہور میں پڑھتے تھے تو جہاں ہماری مسجد ہے ماڈل ٹاؤن کے اندر، وہاں قریب شاید کوئی اور ہماری جماعت کی مسجد نہیں ہے، تو ایک بندہ نا تقریباً کوئی 5-7 کلومیٹر دور ایک سوسائٹی سے وہاں آتا تھا، اور آپ یقین کریں کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ جب ہم کلاس سے یا ہاسٹل سے نکل کر نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اور وہ بندہ وہاں پر نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں یہ مشہور تھا کہ یہ بندہ جب کبھی نماز چھوڑے گا نا تو یہ نوٹس ہو جائے گی کس نے نماز چھوڑی ہے۔ آپ یقین کریں گے کہ اس سوسائٹی میں اس جیسا امیر بندہ کوئی نہیں تھا کہ جس کے لیے یہ مسجد کو کام کروانا، یہ مدرسے کام کرانا، شاید کوئی نہیں تھا، اللہ جانتا ہے۔ ہم جب بھی ہمارے اساتذہ وہاں پر یہ ماحول نہیں تھا، وہاں پر ماحول تھا کہ کام زیادہ بڑا جو ہے نا وہ معاملات تھے۔ جب کبھی بھی ہم نے اپنے نمازیوں کے سامنے کوئی بھی بات کہی ہے تو وہ بندہ کیا کرتا تھا، وہ دور سے اپنا اشارہ کرتا تھا، بچے کو بھیج دیتا تھا کہ آپ بس وائنڈ اپ کریں، درس کو جو ہے نا وہ یہ کام ہو جائے گا۔ نماز پھر بھی نہیں چھوڑتا، پہلی صف میں نماز پڑھتا، بادشاہ بندہ تھا اور بزنس مین تھا۔ میں کیوں مثال دے رہا ہوں؟ کیونکہ اس کو دیکھ کر ہم رش کرتے تھے جو وہاں پر علماء بن رہے ہیں، اور یقین کریں شاید کہ وہ بندہ چند صورتوں کے زیادہ اس کو جو ہے نا وہ قرآن نہ آتا ہو، اور ہم علماء کی جماعت اس کو دیکھ کر رش کرتی تھی کہ یار اگر انسان مال والا ہو تو ایسا ہونا چاہیے۔
اس لیے میں نے کہا کہ مبارک ہیں آپ بندے. وہ خود کہتا تھا کہ اگر آپ کو میری گاڑیوں، میرے گھر، میرے بزنس، میری فیکٹری، اس میں سے کسی کی بھی ضرورت ہے، ہوتا ہی نا کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو یہ سارا کچھ حاضر ہے اور میرے خادموں سمیت حاضر ہے کہ آپ بتائیں کہ علماء نے مجھ سے کیا خدمت لینی ہے. ایسا انسان کے پاس مال ہونا چاہیے، دین کی خدمت میں کام آئے اور آپ کو دین کی طرف لے کے آئے، وہ گاڑیاں اور وہ سارا کچھ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ کے لیے یہ ساری چیزیں، آپ کی کھیتیاں، مال، یہ سارا دنیا کی زندگی ہے، لیکن اس سے اچھا ٹھکانہ وہ اللہ کے پاس ہے. اور وہ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے، قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اے پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ میں تمہیں کچھ ایسی بات، اس کا آپ نے ترجمہ سننا ہے، تفسیر تو ہے نا، ترجمہ سنیے اللہ تعالیٰ کس انداز میں آپ تک یہ بات پہنچا رہے ہیں. پیچھے سارا کچھ بیان کر دیا، دنیا کی ساری نعمتیں. اب دیکھیں اللہ کہہ رہے پیغمبر ان سے کہیے میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو ان ساری چیزوں سے بہتر ہے. بخیر من ذالکم، ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی کہ دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر. وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے بندے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ کے پاس، ان کے رب کے پاس ان کے لیے ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، وہ ایسے باغات جس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ. دو بڑی پسندیدہ چیزیں تمہیں ملیں گی، پاک باز بیوی اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا. نیکی کے اندر اپنی بیوی کو ہمیشہ شامل رکھا کریں، ہمیشہ شامل رکھا کریں. اگر بیوی اللہ کے حساب کے معیار پہ پوری نہ ہوئی، مرد صرف ہوا، تو اللہ تعالیٰ بیوی کو اور مرد کو الگ الگ کر دیں گے روز قیامت. اور اسی طرح اگر بیوی اللہ کے معیار پر پوری اتری اور مرد اس معیار پر نہ آیا، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بھی الگ کر دے گا. اس عورت کو اللہ تعالیٰ ایک اور جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ خامد عطا کریں گے نکاح کی صورت میں، جنت میں اس کے ساتھ رہے گا. پاکیزہ بیویاں اللہ تعالیٰ دیں گے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضا سے نوازیں گے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور یہ جان لو اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ اپنے سامنے دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کی. دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سارا تمہارے لیے، اس کو انجوائے کرو، لیکن اس طرح انجوائے کرو کہ یہ تمہیں دین سے دور نہ کر دے. آپ دنیا میں کتنے جو ہے نا وہ سارا کچھ کما لیں، لیکن آپ کو اپنے فرائض سے دور نہ کریں. اگر وہ دور کر رہا ہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جس کے پیچھے تم دین کو چھوڑ رہے ہو. اس سے بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کریں، اس سے بڑی بڑی نعمتیں. جنت کے بارے میں یہ 3 جملے یاد رکھیے. نہ کبھی کسی آنکھ نے اس کی نعمت کو دیکھا ہوگا، نہ کبھی کسی کان نے اس بارے میں سنا ہوگا. ہوتا ہے نا کہ یار ایک چیز میں نے دیکھی نہیں، سنی ہے کہ یار وہ فلاں چیز اتنی ہیوی ہے، اور نہ ہی کبھی کس کے دل میں یہ خیال گزرا ہوگا کہ یار یہ چیز بھی مل سکتی ہے. صحابی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جب لوگ سارے چلے جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جمع فرمائیں گے اور ان سے کچھ باتیں کریں گے. ان میں سے یہ بات ہے، میں وہ بیان کر رہا ہوں جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے. پوچھیں گے کہ تمہیں یہاں پر کوئی تنگی تو نہیں ہے؟ نہیں ہے اللہ، آپ نے ہمیں سب کچھ عطا کر دیا، جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ سارا پورا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب میں تمہیں وہ چیز دوں گا جو ان سب سے بڑی ہے. اللہ وہ کیا ہے کہ آج کے بعد تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا، کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی سے بڑھ کر نہ اس کرۂ ارض پر، نہ ہی اس فلک پر، نہ ہی کسی اور جگہ، نہ ہی کسی جنت میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. مجھے یہ بتائیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جس جنت کی صرف چوڑائی آسمان اور زمین سے زیادہ ہے، صرف چوڑائی. اس جنت میں اگر میرا چند گز بھی جگہ نہ ہو تو میرے لیے کیا گھاٹے کا سودا نہیں ہے.
تھوڑی سی بھی اس کے اندر جگہ نہ ہو، میں اپنی ساری زندگی گزار دوں اللہ کے نام پر، میں رب کا بندہ ہوں، میری اس کے علاوہ کیا پہچان ہے؟ اور میرا رب مجھے اتنے اپنی زندگی کے اندر اتنے نمبر بھی، اتنے پوائنٹس نہ مل سکے کہ میرا رب مجھے سامنے کھڑا کر کے یہ کہہ دے کہ جا میں تجھ سے راضی ہوں۔ اور بھائیو یہ بڑی سمجھنے کی باتیں ہیں، یہ تب پتہ چلتی ہیں جب موت سرہانے آ کر بیٹھتی ہے۔ سدھر جائیں اس سے پہلے، میں اور آپ اس بات کو یہ سمجھ لیں، یہ بڑی گر کی باتیں، ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی جو ہے نا وہ گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہم پر بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسلام پر فخر کرنے والا بنائے، اور ہمارے اعمال بھی مسلمانوں جیسے بنائے، اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم بھی روز قیامت اللہ تعالیٰ کے رضوان اور اس کی رضامند کے حقدار بنے۔ انشاءاللہ یہیں سے اگلے خطبے کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔